بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، دنیا بھر میں جتنے بھی علوم رائج ہیں جن کو آج موجودہ حالات کے پیش نظر اہمیت کے باعث سیکھا، سکھایا اور سمجھا جا رہا ہے، ان کو 3 اقسام پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ علوم ہے کہ جو عقل سے تعلق رکھتی ہے، کہ جن میں محض انسان اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے اور جس میں روایت و درایت یا نقل کا کوئی تصور نہیں، ایسے علوم کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے، جسے علم ریاضی، میتھمیٹکس، علم نجوم، علم فلکیات، جو انسانی آبزرویشن، انسانی عقل کے نتیجے میں کسی ممکنہ نتیجے پر پہنچنے کا نام ہے، ایسے علوم کو علوم عقلیہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ ہم آج اپنی آنکھوں سے ایسے بہت سے علوم کو دیکھ رہے ہیں کہ جن میں زیادہ تر لوگ فلسفہ، فلسفی، میتھمیٹکس، فزکس، کیمسٹری یا ان جیسی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی ممکنہ نتیجے پر پہنچ کر ہی کوئی بات، کوئی حکم ڈیرائیو کیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے۔ دوسری قسم ایسے علوم کی وہ علوم ہے جنہیں علوم نقلیہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے علوم جن کا تعلق نصوص سے ہو، نص سے ہو، یا احادیث ہو، یا تفاسیر سے ہو، یا ایسے علوم جن میں تاریخ کو عمل دخل حاصل ہو، وہ جس طرح سے ہی چلے آ رہے ہیں، چلے آئے، اور لوگ ان کو پڑھ کر، سمجھ کر، دیکھ کر اس سے کوئی حکم اخذ کرے، ڈیرائیو کرے، ایسے علوم کو علوم نقلیہ کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم علوم کی وہ علوم ہے کہ جو ان دونوں کے سنگم، امتزاج، کمبینیشن سے طے پائیں، یعنی جس میں علوم عقلیہ، عقلی علوم یعنی انسانی سوچ و فکر اور عقل و خرد، فہم و فراست کا عمل دخل ہو، اور وہ علوم بھی اس میں شامل ہے جو نقل کی صورت میں، یعنی منقولی صورت میں آج تک قسم ہو گئی۔
بنیادی طور پر یہ تیسری قسم وہ قسم ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن و سنت میں ذکر فرمایا ہے، خاص طور پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اس کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مثلا قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عقل کے استعمال کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون وغیرہ جیسے صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرما کر انسانوں کو عقل کے استعمال کرنے کے بعد ایک نتیجے پر جو اللہ تعالیٰ نے بطور شریعت کے ذکر فرمایا ہے اس کی طرف دعوت دی ہے۔ قرآن میں مثلا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من يرد اللہ به خیرا یفقهه في الدین۔ تو علم فقہ بنیادی طور پر اس تیسری قسم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایسا علم کہ جس میں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے شرعی نصوص و عبارات سے احکام کا نتیجہ معلوم کیا جا سکے، یہی علم فقہ ہے۔ اور علم فقہ کو باقی تمام علوم پر اسی وجہ سے وہ فضیلت حاصل ہے کہ جو کسی بھی دوسرے علم کو کسی طرح بھی حاصل نہیں ہے۔ فقہ کے جسے انگلش میں جورسپروڈنس بھی کہا جاتا ہے، یعنی تفقہ، سمجھ، اس کے لغوی لٹرل میننگ ہے سمجھ بوجھ حاصل کرنا کسی چیز سے متعلق، یہ اس کی فقہ کہلاتی ہے۔ جبکہ فقہ کی اصطلاحی تعریف یعنی ایز اے ٹرمینالوجی یہ ورڈ جو یوز ہوتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس ورڈ یعنی فقہ کے میننگ ہے معرفت ما لہا وما علیہا، یعنی نفس انسانی کا ان تمام احکامات کو جاننا جو اس کے حق میں ہے، یعنی اس کے لیے ہیں، اور ان تمام احکامات جاننا جو اس پر لازم ہے، یہی فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے فقیہ کی تعریف پوچھی گئی تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، انما الفقیہ المعرض من الدنیا الزاہد فی الآخرہ البصیر بعیوب نفسہ۔ جس طرح کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ فقیہ وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا سے اعراض کرتا ہے، ایسی دنیا جو اسے اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل کر دیتی ہے یا اسے دنیا کا ہی غلام و بندہ بنا کر آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ الفقیہ انما ہوا المعرض من الدنیا الزاہد فی الآخرہ، اور آخرت کی تگ و دو کوشش کرتا ہے، کیونکہ کل نفس، ہر نفس کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکھنا ہے، تو آخرت جو ہمارا حقیقی گھر ہے جس کی طرف ہم سب نے جانا ہے اس کی طرف وہ شوق و رغبت دکھاتا ہے۔ البصیر بعیوب نفسہ، اپنے نفس یعنی جو باطنی زندگی اس کے عیوب پر بھی وہ اچھی طرح باخبر ہوتا ہے، اس پر اس کی نظر ہوتی ہے۔
اور فقہ کی مروجہ اصطلاحی تعریف ایز اے ٹرمینالوجی جو یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی میں یہی ذکر کیے، العلم کے فقہ نام ہے ایسے علوم کا، ایسے علم کا جو جاننا ہے ایسے شرعی احکام کو جو بندے کے لیے یا بندے پر لازم ہے، اور یہ علوم المکتسب من ادلتها التفصیلیہ ان کے تفصیلی دلائل سے معلوم کر کے احکام شرعی کو جاننا، یہ در حقیقت فقہ کی اصطلاحی تعریف ہے۔ پھر شرعی احکام بنیادی طور پر 3 اقسام پر منقسم ہوتے ہیں، تقسیم ہوتے ہیں۔ شرعی جو اقسام ہے، احکام شرعیہ ہے، they can be divided into 3 types۔ ان کو 3 اقسام پر الگ الگ سے تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ ہیں جو بلیف، اعتقاد یا فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں، اعتقادی شرعی احکام، وہ احکام جو اعتقاد، یقین، بلیف، فیتھ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہیں مختصر الفاظ میں یا آسان الفاظ میں وہ احکام کہا جا سکتا ہے جو ایک مسلمان کے عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں۔ دوسرے وہ احکامات ہیں جو مسلمان کی عملی زندگی، جو اس کی پریکٹیکل لائف اکارڈنگ ٹو دی ورشپس، عبادت کے پہلو کے اعتبار سے ہے، وہ احکامات ہیں۔ اور تیسری قسم شرعی احکامات کی وہ حالات حاضرہ کی بنیاد پر کوئی بھی مسئلہ جو درپیش آئے ان سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر 3 تقسیم شرعی احکام کی جاتی ہے، اور علم فقہ ان تینوں احکام پر مشتمل ہے۔ جو بعد کے 2 ہیں ان پر خاص طور پر، اور جو پہلا عقیدے سے تعلق ہے اس کو عام طور پر۔ تو علم فقہ کا جاننا، سمجھنا، اختیار کرنا ہر ایک مسلمان پر اس حد تک لازم ہے جس حد کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یہ ایسا فرض ہے جیسا کہ ایک انسان پر اپنی زندگی کو جینے کے لیے کھانے کے لیے اس کے لیے بنیادی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح یہ علم بھی ایسا ہی فرض ہے کہ جو شخص ان علوم سے غافل ہوگا تو وہ بنیادی طور پر اپنی جو دینی زندگی ہے اس میں وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ تو یہ مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے علم فقہ کے اعتبار سے پیش کیا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سیشن کی طرف، کہ جس میں آپ حضرات کے مختلف سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ بہرحال براہ راست بھی سوالات کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال عبدالوحید صاحب کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ ٹائمز جو انٹرنیشنل ایک کمپنی ہے اس کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ اس جواب کو تفصیل سے یوں سمجھ لیجئے کہ مروجہ جتنے بھی آن لائن بزنس یا آن لائن کرنسی پر مبنی کام ہیں، پاکستان کے مختلف دارالافتاء
اس کے بارے میں فتویٰ عدم جواز کا دے چکے ہیں، یعنی ان کے ساتھ کام کرنا شرعاً جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وجوہات بہرحال مختلف ہے، لیکن جو بڑی وجوہات میں سے چند ایک ہیں ان کو میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ کہ ان کو قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، ان کی چاہے وہ کرنسی ہو یا کاروبار ہو، ان کو وہ قانونی حیثیت پاکستان میں حاصل نہیں ہے۔ اس وجہ سے قانونی حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس میں دھوکہ دہی کا احتمال اتنا قوی ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ ایک بات، دوسری بات کہ آن لائن جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان کے طریقہ کار یعنی طریقہ عمل واضح نہیں، اگر واضح ہے بھی تو اس میں کسی چیز کو خریدنا اور فروخت کرنا یہ مصنوعی بناوٹی طور پر کیا جاتا ہے کہ چیزوں کو اپنی ملکیت پراپرٹی میں حاصل کیے بغیر اس کو مزید آگے بیچ دینا یہ شرعاً چونکہ ناجائز ہے، لہٰذا یہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں یہ اسی طرح کے کاروبار میں کی جاتی ہے۔ بہرحال اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے کاروبار کے لیے مفصل طریقہ کار وہ دارالفتاء یا سوال کی شکل میں بھیج دیں، انشاءاللہ طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلی طور سے اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسٹالمنٹ پر چیزیں خریدنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ اس کا جواب پہلے بھی کئی بار دیا جا چکا۔ انسٹالمنٹ دیکھیں، سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک چیز جس شخص کی ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، شرعاً اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو نقد بھیجے یا ادھار یعنی انسٹالمنٹ پر بھیجے، یہ مالک کو اختیار ہے۔ پھر شریعت میں اس بات کو یوں حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے، اور سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باقاعدہ اہل علم حضرات کی کے اقوال کی روشنی میں اس کی تفسیر بھی بیان کی ہے کہ مثلا ایک چیز نقد پر 40,000 کی مل رہی تھی اور وہی چیز انسٹالمنٹ پر یعنی 1 سال یا 2 سال جتنی بھی مدت ہو جو متعین ہو، اس انسٹالمنٹ پر آپ اس چیز کو 40,000 سے بڑھا کر 70,000 80,000 یا 1,00,000 جتنی پر بھی چاہیں وہ طے کر کے آپ فروخت کر سکتے ہیں، لیکن چند بنیادی شرائط کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ 40 سے آپ نے جتنے زیادہ رقم لینی ہے یا آپس میں طے کرنی ہے دونوں خریدنے والے اور فروخت کرنے والے کے درمیان، وہ طے ہونی چاہیے پہلے سے۔ دوسری شرط ہے کہ مدت طے ہونی چاہیے کہ یہ 1 سال میں ادا کرے گا یا 1.5 سال میں یہ پوری رقم ادا کرے گا یا 2 سال میں جتنی ہو، یہ بھی مدت طے ہونی چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ شرط آج کل کاروبار میں زیادہ تر لگ رہی ہے کہ اگر قسط میں 1 مہینے کی کوئی بھی انسٹالمنٹ پے کرنے میں تاخیر ہو گئی تو جرمانہ ہوگا، تو اگر جرمانے کی شرط ہوئی پھر بھی یہ لین دین یہ جائز نہیں ہے، جرمانہ نہیں رکھنا ہے۔ جرمانہ اگر طے ہوا تو پھر بھی یہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ ان تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی چیز 40 کے بجائے انسٹالمنٹ پر 70 یا 80 یا 1 مہینے کے بجائے 3 4 5 جتنے بھی خریدی جائے یا فروخت کی جائے، یہ شرعاً جائز ہے، اس میں حرام نہیں آتا۔ تیسرا سوال فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں بتائیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ تو یہ اس بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ آن لائن جتنی بھی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس میں بہت ساری شرائط جو شرعی شرائط مقرر شدہ ہیں کسی کاروبار کے جائز ہونے کے لیے، وہ نہیں پائی جاتی۔ وہ کیا ہے وہ میں نے ذکر کر دیا۔ اگر مزید کسی نے سوال پوچھنا ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کاروبار کا مفصل تفصیلی طور سے طریقہ کار، طریقہ استعمال وہ بھیج دے، انشاءاللہ اسی کے موافق جواب دے دیا جائے گا، یا کسی بھی اپنے قریبی مستند دارالفتاء بھجوا دے، اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ یہ ایک سوال ہے کہ اگر ایک لڑکی شادی کے لیے راضی نہیں اور اس کے گھر والے زبردستی رشتہ کروانا چاہتے ہیں اور لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ شرعاً، شریعت کی روشنی میں کسی بھی بالغ مرد یا بالغہ لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوتا، اس لیے والدین کو اس امر میں حکمت عملی سے کام لینا چاہیے کہ اگر وہ زور زبردستی اپنی اولاد کی شادی کرا دے تو شادی کوئی ایسا معاملہ نہیں جو انسان کر دے اور اس میں آر یا پار کی بات ہو اور وہ چلی جائے، بلکہ یہ دو خاندانوں، ایک پورے سسٹم جو فیملی سسٹم آف اسلام ہے اس کو متاثر کرنا ہے، اس میں ایک اضافہ کرنا ہے یا کمی کرنا ہے۔ تو اس طرح رشتے کرانے سے بہت ساری شرعی مفاسد، اخلاقی مفاسد وہ وجود میں آتے ہیں، اس لیے ان چیزوں میں اسلام اور شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی شادی یا رشتہ کرانے کا حکم ہے۔ جو اس کی مخالفت کرے، کیونکہ یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے، تو قانونی کارروائی کرتے ہوئے لڑکے یا لڑکی کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے، دستک دینے کی بالکل اجازت ہے کہ وہ وہاں سے رجوع کر کے اپنے لیے حق کا مطالبہ کر سکے، یا علماء کسی بھی مستند دارالفتاء سے فتویٰ اس بارے میں لے کر اپنے مسئلے کا حل اپنے والدین یا جو بھی اولیاء ہے ان کی رضامندی ان کے سامنے اسے پیش کر دے۔ یہ سوال ہے کہ غیر محرم عورتوں سے ملاقات کا شرعی حکم کیا ہے؟ غیر محرم عورتوں سے ایک ملاقات وہ ہے جو بالکل اکیلے میں ہو، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے جس میں منع فرمایا ہے۔ ایک وہ صورت ہے، ایک جس طرح کہ ہمارے مخلوط نظام زندگی میں آج ایسی صورت بن گئی ہے کہ بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی کسی بھی محفل و مجلس میں کوئی عورت شریک ہو جاتی ہے، تو اپنے اختیار سے اس چیز کو نہ کیا جائے، اور اپنے غیر اختیاری صورت میں اگر کوئی ایسی عورت آ جائے تو اس سے اگر حدود شرع کی میں رہتے ہوئے بات چیت کی جائے تو اس کی گنجائش ہے، کیونکہ نہ اس میں وہ خلوت پائی جاتی ہے جس کی شریعت نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ البتہ اپنے اختیار سے ایسی محفلیں اور مجلسیں قائم نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر مجبوری کی صورت ہو تو اس میں شریعت کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہے کہ مخنث جسے ہم اپنی اصطلاح میں خواجہ سراہ کہتے ہیں، وہ جنت میں جائے گا؟ اگر جائے گا تو کس سے شادی ہوگی؟ مخنث کی 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیں۔ شرعی احکامات کے اعتبار سے مخنث کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس پر جانب مرد غالب ہو، ایسی صورت میں شریعت کے احکام کے روشنی میں وہ مردوں کے حکم ہے، یعنی وہ مسجد میں نماز بھی پڑھے گا، اور اگر وہ کسی عورت سے شادی کرنا چاہے تو شرعاً اس کو اس کی اجازت ہے۔
دوسری صورت ہے کہ اس پر جانب انوثت یعنی عورت کی صنف وہ غالب ہو، اس صورت میں وہ مردوں سے اختلاط وغیرہ ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے گا، وہ عورتوں کی صف میں ہی شمار ہوگا۔ ایک خنثی مشکل کی اصطلاح عام استعمال ہوتی ہے کہ جس میں دونوں جانب وہ متوسط ہوں۔ بہرحال شریعت نے پھر ایسے مرد کو یا ایسی عورت کو جو بھی ہو لیکن وہ ان میں دونوں جوانب درمیانی صورت میں پائے جائے تو یہ خنثی مشکل ہے۔ شریعت نے ان تینوں صورتوں میں ہر ایک کو احکام شرعیہ کا مکلف بنایا ہے اور اس میں اسے بہت سی گنجائش رکھی ہے۔ بہرحال جس شخص کو یہ مسئلہ خود درپیش ہو یا کسی کے بارے میں ہو تو وہ سوال وضاحت کے ساتھ کسی بھی مستند قریبی دارالفتاء جا کر پیش کر سکتا ہے یا گروپ میں شیئر کر سکتا ہے، انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ باقی جنت وہ ضرور جائے گا جب کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارے۔ کس سے شادی ہوگی؟ یہ ایسے امور ہے ابہموا ما ابہمہ اللہ، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا، پوشیدہ رکھا، ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اس میں اپنی دست اندازی کرے اور ایسی چیزوں کو معلوم کرے جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ یہ ایک سوال ہے، پرندوں یا جانوروں جن کا شکار جائز اس کی کوئی حد مقرر ہے؟ یعنی مطلب کہ اگر شکار سے نسل کشی ہونے کا خطرہ ہو تو بھی جائز ہے؟ یعنی شکار شرعاً جائز ہے جس کے لیے شریعت نے کچھ حدود مقرر کر رکھی ہے۔ اگر اس سے اس نسل کی یا اس جانور کی جو بھی ہو اس کی نسل کشی ہو تو شرعاً اس حد سے روکا جائے گا، شرعاً اس حد سے روکا جائے گا۔ اسی لیے فقہاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مچھلیوں کو جو کرنٹ کے ذریعے یا ایسی دوائی ڈال کر اس کو شکار کیا جاتا ہے کہ جن سے اس کی چھوٹی نسل بھی متاثر ہوتی ہے، اس کی ممانعت شریعت نے کی ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی جانور کی نسل کشی ہونا ممکن ہو کثرت شکار سے تو حکومت کو اس بارے میں اپنی پالیسی بنانی چاہیے کہ وہ اس حد تک شکار کرنے سے روک دے۔ سوال ہے کہ کسی کی تعریف کرتے ہوئے اس کو یہ کہنا کہ آپ کا کوئی شریک نہیں، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ کسی انسان کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں، یعنی یہ صفت اس انسان میں اس درجہ کی پائی جائے کہ جس درجے کی کسی اور میں نہ پائی جائے، تو اگر آداب گفتگو میں یہ چیز عام استعمال ہوتی ہے تو یقیناً اس میں جواز کا ہی حکم ہے کہ یہ اس طرح کہنا جائز ہے، کیونکہ اس میں شرک کی وہ تعلیم یا تصرف نہیں پایا جاتا جو شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ میاں بیوی کو طلاق دینے کے 1 سال بعد دوبارہ شادی کرنا چاہے تو حلالہ کے متبادل کے طور پر کوئی طریقہ بتایا جائے۔ یہ اول تو اس بات کو سمجھ لی، شریعت نے طلاق دینے کا جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی زوجین یعنی میاں بیوی میں حالات اس قدر غیر موافق ہو جائیں کہ ان دونوں کا نبھاؤ آپس میں اکٹھے رہنا ناممکن ہو، بلکہ مزید ان کے لیے پریشانیوں روحانی جسمانی ہر اعتبار سے پریشانیوں کا سبب بن سکے، تو شریعت نے طلاق کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں، یعنی ایسی کہ مینسز کے بعد جو پاکی کی حالت ہوتی ہے اس میں طلاق دے، جس میں اس کے ساتھ خلوت نہ کرے، پاکی کی حالت میں اسے ایک طلاق دے دے پھر چھوڑ دے، پھر 1 2 3 مینسز گزر کر عورت خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کی اس تعلیم کو بالائے طاق رکھ کر تینوں طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ 1 سال جدا رہتے ہیں، پھر وہ دوبارہ اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے شریعت کے الگ احکام ہیں۔ پہلے اس چیز کو دیکھا جائے گا جو شریعت کی تعلیم میں سے ہے
کہ طلاق ایک ہی دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو یہ اپنے کیے پر، اپنے رویے پر ایک دوسرے سے نادم و شرمندہ ہو، تو ان کے پاس رجوع کا موقع باقی رہتا ہے، رجوع کا راستہ، لوٹنے کا راستہ باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان تمام بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے جدائی اختیار کر لے اور 3 طلاق کے مرتکب ہو، پھر چاہے 1 سال گزرے یا 1 دن گزرے، شریعت نے اس کے لیے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ کا حکم قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ عورت 3 طلاق کے بعد، یعنی مغلظہ ہو جانے کے بعد، اپنے شوہر کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ دوسرا نکاح نہ کر لے، اور اس نکاح کے بعد شرعی اعتبار سے وہ اختلاط نہ کر لے، شباشی نہ کر لے اور اس میں اختلاط نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ حلال کے متبادل کے طور پر ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ جس کا اختیار علماء دے سکے۔ یہ قرآن اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور علماء کو ایسی کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ شریعت میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ایک شرعی مسئلے کو غیر شرعی طریقے سے، حرام طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرے یا کوئی رائے دے۔ ہم علماء کو اس چیز کا کوئی اختیار نہیں۔ یہی اسلام کی حقانیت ہے جو اس کو سابقہ تمام ریلیجنس، مذاہب سے ایک ممتاز کرتی ہے کہ وہاں پر علماء نے اپنی دین میں ایسی رائے دی، رائے زنی کی جو ان کے دین میں جائز نہیں تھی، تو ان کا دین بالکل اس کا چہرہ ہی مسخ ہو گیا، بگڑ گیا۔ اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے، قرآن ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھا ہے، اس لیے اس قسم کے سوال کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہو۔ ایک سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پاؤں کی انگلی فریکچر ہے، ڈاکٹر نے پٹی کی نہیں کھولنی اور نہانا، پاؤں پر شاپر ڈال کر نہانا ہے، پاکیزہ ہونے کے لیے نہانا ہو تو کیا اس طرح پاؤں اور شاپر لگا کر نہانے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے، کیونکہ فقہاء رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا زخم جس پر پٹی بندھی ہوئی ہو، اس کو پٹی سمیت ہی اس پر صرف مسح کر لینا کافی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ بات جو آپ نے ذکر کی ہے، پاکی حاصل غسل کر کے وہ نہا لینا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی فوت ہو گئے، اس کی 10 کنال زمین ہے، اس کے ورثاء میں 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، تقسیم کی کیا ترتیب ہوگی؟ ایسی صورت میں جبکہ اس کی بیوی بھی نہ ہو، اس آدمی کی صرف 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ورثاء میں ہو، تو بیٹوں کو بیٹیوں کا 2 چند ملے گا، دگنا ملے گا، یعنی کل اس مال کے 12 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے 4 2 بیٹوں کو ملیں گے اور 2 دونوں بیٹیوں کو ملیں گے۔ 4 2 بیٹوں کو اور 2 دونوں بیٹیوں کو ملیں گے۔ 12 حصے، یعنی اس 10 کنال کو 12 پر تقسیم کر کے 12 حصے بنا دیے جائیں گے۔ 4 حصے بیٹوں کو مل جائیں گے اور 2 حصے بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ یہ سب سے آسان تقسیم ہے زمین کی بھی۔ اور اگر ان کو پیسوں پر تبدیل کر لیا جائے، مثلا 10 کینال ہے، 10 کینال کے مثال کے طور پر 12 لاکھ روپے بنتے ہیں، تو 4 لاکھ روپے دونوں بیٹوں کو مل جائیں گے اور 2 لاکھ روپے دونوں بیٹیوں کو مل جائیں گے، گویا کہ یہ پیسوں کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی۔
ان رشتہ داروں کی لسٹ چاہیے جن کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنے میں گناہ پر وعید آئی ہے۔ صلہ رحمی ایسے رشتہ داروں سے جن سے انسان کے خون کا رشتہ ہوتا ہے، جو خاندانی نظام زندگی ہے جو ہم مسلمانوں کا یہ برصغیر پاک و ہند میں، تو وہ خاندانی نظام زندگی جو ہمارا مقرر ہے، خاندانی نظام زندگی جو ہمارا مقرر ہے، تو بہرحال لسٹ فہرست تو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خالہ، پھوپھی، چچا، تایا، ماموں، نانی، دادا، یہ تمام رشتہ دار یا ان کی اولاد یہ صلہ رحمی میں آتے ہیں، اور ان سے صلہ رحمی کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، جس نے اس کو قائم کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو قائم فرمایا، جس نے اس کو توڑا اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پرفیوم کے استعمال کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ اس کے لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ نماز یقیناً ہو جاتی ہے، نماز نہ ہونے کی بات مروجہ پرفیوم میں نہیں ہے۔ پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے، آج کل کے جتنے بھی پرفیوم ہیں ان میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ کیمیکل سے بنا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اگر وہ آپ تھوڑا یا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کے استعمال سے نماز پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ اور وہ پرفیوم جس میں وہ الکوہل ہو جو خالص انگور سے بنی ہوئی ہو یا کسی کھجور سے بنی ہو یا کشمش سے بنی ہو، تو اس کے بارے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر وہ نجس ہے، اگر وہ کپڑوں پر ایک ہتھیلی کے درمیان میں جو پانی آتا ہے، جتنا ہاتھ ہتھیلی کو سیدھا کرے اور سیدھا اس پر پانی ڈالے تو جتنا ایک جرم کے برابر پانی آتا ہے متوسط ہتھیلی جو، تو اس مقدار میں اگر پرفیوم لگے یا تھوڑا تھوڑا کر کے تمام کپڑوں پر اس مقدار میں لگے تو پھر اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، مکروہ تحریم ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل کے جتنے پرفیوم ہیں اس میں کیمیکل والا الکوہل استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کا استعمال جائز ہے شرعاً، اس میں نماز ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز، رمضان، روزہ، حج، زکوٰۃ اسلام کا رکن اعظم کون سی عبادت ہے؟ جو یہ تمام کے تمام ارکان اسلام یعنی پلرز آف اسلام کہلائے جاتے ہیں، جس رکن کا جو بھی وقت متعین ہو وہ اس وقت میں سب سے بڑا رکن اعظم ہے۔ مثلا اب رمضان کا مہینہ نہیں ہے، نماز کا وقت ہے یا زکوٰۃ کسی بندے پر فرض ہے، یا حج کا موسم میں نہیں ہے، تو نماز اور زکوٰۃ یہ رکن اعظم ہوں گے۔ بہرحال فی نفسی ان تمام عبادات میں اگر دیکھا جائے اہمیت کے اعتبار سے وہ نماز کو اہمیت حاصل ہے۔ اگر جماعت کی نماز کے لیے امام اور نابالغ بچے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت کی نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نابالغ تھے اور ایک دوسرے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کو اپنے پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھی تھی، تو نماز نابالغوں کے ساتھ بھی جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھا رہا ہو، دو بندے ہو، ایک امام ہو، ایک اس کے پیچھے شخص، اس کی دائیں جانب جس طرح کہ نماز میں اکیلے شخص کے ساتھ آداب ہے، ایک شخص پڑھ رہا ہو،
تو دوسرا شخص آ جائے اسی دوران، تو اس دوسرے شخص کے لیے کیا حکم کہ وہ اس شخص اکیلے جو اس کے پیچھے مقتدی کھڑا ہے اس کی دائیں جانب کھڑا ہوگا یا امام کے بائیں جانب کھڑا ہوگا؟ تو اس میں اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر بہتر یہ ہے کہ وہ مقتدی کو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو آہستہ سے پیچھے کر لے، تو یہ دونوں امام کے پیچھے ہو جائیں گے مقتدی کی صورت میں۔ اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ میں اس طرح کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے نماز توڑ لے یا سلام پھیر لے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو یہ بھی اجازت ہے، اس کو یہ بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ خود امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے، یا اس کے بعد پھر یہ بھی کر سکتے کہ امام کو کندھے پر ہاتھ رکھے تاکہ امام تھوڑا سا آگے ہو جائے اور یہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ لیکن اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو کہ امام دیوار کے قریب بالکل کھڑا ہو، تو پھر تیسری صورت یہ کہ یہ تیسرا بندہ جو آیا ہے یہ امام کے بائیں جانب کھڑا ہو جائے۔ شرعاً اس کی بھی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ آج تک کے مسائل تھے، اور بھی مزید مسائل ہیں انشاءاللہ، آج تک کے لیے اتنے ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا آخرت میں ایمان اور اعمال کی سلامتی، جسم و جان اور عقل و شعور کی سلامتی کے ساتھ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔